کہ لوگوں کو یہ اس مقام پہ دھوکہ لگ گیا، واعظین اور خطباء نے یہ دھوکہ دیا کہ مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت کا تصور انبیاء کے بارے میں۔ اب عوام میں نوبت جہاں تک پہنچی کہ عوام کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ پیغمبر مختار کل ہوتا ہے، سارا جہان پیغمبر کے اختیار میں، کل کائنات کے تکوینی امور ہوں، تشریعی امور ہوں، سب پیغمبر کے قبضے میں ہیں۔ چنانچہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا خوشاب قید آباد میں۔ ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے کہا کہ انبیاء یہ اللہ کے محتاج بندے ہیں اور خدائی اختیارات میں اللہ کے نبی کا دخل بھی نہیں ہوتا، یہ اس نے جملہ کہا۔ اس جملے پہ گارڈ نے اسے قتل کیا اور اہل بدعت نے جلوس نکالا کہ یہ گستاخ رسول تھا اور اس نے گستاخ کو قتل کیا، اور وہ جو عاشق رسول اس کی شکل بھی مسلمانوں والی نہیں، ہندوؤں والی شکل والا، تو وہ اب ہیرو بننے کے چکر میں اور گستاخ رسول سے میں نے بدلہ لیا۔ بھائی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ پیغمبر کی ادنا سے ادنا بے ادبی بھی کفر ہے، ادنا سے ادنا گستاخی بھی کفر ہے، لیکن گستاخی کیا ہے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اب جو پیغمبر کو اللہ نہ مانے وہ گستاخ ہے، جب پیغمبر میں مقام الوہیت نہ مانے وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ اصل گستاخ وہ ہے جو عبدیت سے کے مقام سے اٹھا کر پیغمبر میں الوہیت کی صفات مان رہا ہے، یہ پیغمبر کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ اب یہ قصور ان مولویوں کا ہے جو ذاکر گویے سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور جو تقریریں کرتے ہیں کہ سارا جہان پیغمبر کے اختیار میں ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ انہی مشرکین مبتدئین کا یہ دیا ہوا تصور۔ اب نوبت جہاں پہنچی تو اس لیے سن لو، میں نے یہاں سے شروع کیا اور پورا قرآن دیکھ لو۔ قرآن مقدس نے 2 ٹوک فیصلہ کیا کہ اس کائنات میں اختیار صرف رب العالمین کا چلتا ہے، کسی پیر پیغمبر نبی ولی کا مافوق الاسباب ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں چلتا۔ پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ فاتر ہے، جو آیت پڑھی اس میں ذکر کیا یا ایھا الناس، مقام قابل غور ہے۔ یا ایھا الناس، سب کائنات، کل خلق کو خطاب، سب کائنات کو خطاب۔ یہ وہی یا ایھا الناس ہے جو بقرہ میں آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ وہی یا ایھا الناس ہے جو اعراف میں آیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سب خلق، سب مخلوق، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، انبیاء غیر انبیاء، اولیاء غیر اولیاء، سب کے سب اللہ کے دروازے کے محتاج ہو، اللہ کے دروازے کے مانگت ہو، محتاج ہو۔ الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی بے پرواہ ہے،
وہی مستغنی ہے، وہی بے پرواہ ہے، الحمید وہی ستود صفات ہے۔ تو یہاں کل کائنات کو حکم دیا کہ تم سب کے سب میرے دروازے کے محتاج، میرے ہر بات میں محتاج، امام الانبیاء بھی محتاج، ساری کائنات محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر و فخری، العجز و فخری، اللہ کے دروازے کا محتاج ہونا یہ سب سے میرے لیے بڑے ناز کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ فخری میرا فخر ہے، میرا ناز ہے۔ اب ان جاہل مسلمانوں کو کوئی سمجھائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم امت کو کیا سبق دے رہے ہو۔ اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن بولا، فرمایا ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار۔ ربوں کا، یہ صرف تیرے رب کی شان ہے کہ جو چاہے پیدا کرے، اور وہی ہے مختار، مرضی کا مالک۔ فرمایا ما کان لہم الخیرہ، پوری مخلوق انبیاء اولیاء سب میں ما کان لہم الخیرہ، ایک رتی جتنا بھی خدائی اختیار کے مالک نہیں۔ پورا قرآن بیان کر رہا ہے للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات لہو ملک السماوات، آسمان و زمین کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر خاص کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبدیت کی تشریح میں قرآن نے ذکر کیا، کئی مقام 100 سے زیادہ آتے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ مثلا ایک مقام دیکھو قرآن کا، پیغمبر کریم کے زبان مبارک سے جملہ نکلا، آپ کا چہرہ زخمی تھا، خون جاری تھا، اور آپ نے فرمایا کیف یفلح القوم شجوا وجہ نبیہم، وہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلود کر دیا۔ اتنی بات آپ نے کی، اللہ کا حکم آیا، اے میرے پیغمبر، یہ کسی قوم کا کامیاب ہونا، ناکام ہونا، ہدایت پہ آنا، ہدایت سے محروم رہنا، یہ وہ مافوق الاسباب تصرفات ہیں جن کی تعبیر خدائی اختیارات ہیں۔ لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر خدائی اختیار میں رتی جتنا بھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ایک رتی جتنا اختیار، رتی سمجھتے ہو، شیء ذرا اختیار نہیں۔ تو اللہ کے امور میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، فرمایا اگر یہی توبہ کر لے تو میں توبہ ان کی بھی قبول کر لوں گا۔ اپنے چچا کا واقعہ آپ نے سنا، ابو طالب کے سرانے بیٹھے ہیں، اور یہ کسی بابے کی کتاب نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے۔ وہاں مسئلہ سمجھاتے ہیں، چچا نہیں مانتا، پیغمبر رو پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، میرا پیغمبر کسی کی قسم کھوٹی قسمتیں کھری کرنا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے مقدر کو چینج کرنا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے ڈوبے ہوئے بیڑوں کو ترا دینا یہ تیرے اختیار میں نہیں۔ ابو طالب کی قسمت کھوٹی ہے، تو بھی میرے پیغمبر اس کو کھڑا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب یہ گستاخی ہے، یہ تو قرآن ہے، مقام عبدیت کا بیان ہے۔ اس کو وہ حلبے کے پجاری اس کو گستاخی کہہ رہے ہیں، یہ گستاخی بے ادبی ہے۔ اور حلبے کی 4 پلیٹیں کھا کے جھنڈیاں لگا کے ہیرو بننے کے چکر میں یہ گستاخی نہیں۔ جو اس مسئلہ کو نہیں مانتا
وہ پرماننٹ مشرک ہے۔ آؤ جہاں سمجھ نہیں آتی تو عدالت میں آ جاؤ، خالص مشرک ہے۔ اور مقام پہ قرآن بول رہا، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ خزائن اللہ، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے کے خزانے، اس کائنات کے اختیارات میرے اختیار میں نہیں، اندی میرے تصرف اور قبضہ میں اللہ کے خزانے نہیں۔ وہ خزانے کس کے پاس ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، سب خزانوں پر اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اور مقام پہ قرآن بولا، فرمایا قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا املک لنفسی، سارا جہان چھوڑو، میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے لیے، قل فرما دیجئے، لا املک، یا نفی فعل پہ داخل ہے، مطلق فعل کی نفی، نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر مستثنا منقطع ہے، اور معنی یہ ہے میری جان کا نفع نقصان ہو یا جہان کا نفع نقصان ہو، اس میں مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کا تصرف قطعا نہیں چلتا۔ اب یہ دو مقام پہ سورہ یونس میں بھی ہے، اعراف میں بھی ہے، اور صاف مسئلہ، ایک مقام پہ ذرن مقدم نفعن مؤخر، دوسرے مقام پہ نفعن مقدم اور ذرن مؤخر، دو صاف طور پہ۔ اور پھر امت کے بارے میں ذکر کیا سورہ جن میں، فرمایا قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ قل، کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ پورے قرآن کا انکار کر کے، کہ جو آدمی کہے کہ پیغمبر انبیاء اللہ کے محتاج ہیں اور خدائی اختیارات میں ان کا دخل نہیں، اس کو بے ادبی اور گستاخی پہ معمول کیا جائے اور ساتھ پولیس بھی اس کی پشت پناہی کرے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بربریت کیا ہوگی؟ جو حقیقتاً گستاخ رسول کو قتل کرے، نبوت کے مدعی، جھوٹی نبوت کے مدعی، اس کو تم جیل میں ڈال دو، اور جو توحید بیان کرنے والے پر بے ادبی اور گستاخی کا فتویٰ لگائے اسے تم پروٹوکول دو، تو تمہارے انصاف پہ بھی لعنت ہے۔